بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأى كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا مائگریشن ٹو ایبیسینا، صحابہ ایبیسینا کے ملک کو کس طرح سے مائگریٹ ہوئے تھے، جہاں پر ایک عیسائی شخص بادشاہ تھا وہاں پر چلے گئے تھے، وہاں پر ہجرت کر گئے تھے، مائگریٹ ہو گئے تھے، کس طرح سے گئے تھے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جرنی کے بارے میں دیکھیں گے، معراج کے سفر کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ ایک بار اپنے گھر میں تھے تو ان کی گھر کی چھت کھولی گئی اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ معراج کا جو سفر ہے وہ پوری طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کا میراکل ہے، معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، پوری طرح سے ایک اللہ کا میراکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، ان کا سینہ کھولا اور ان کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے صاف کیا۔ زمزم کے پانی سے ان کے دل کو صاف کیا گیا، دھویا گیا، صاف کیا گیا اور واپس جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آسمانی سفر پر نکلے۔ آسمانی سفر، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا، آسمانی سفر کے اوپر نکلے۔ پہلے وہاں سے گئے مسجد الاقصی، اقصی کی مسجد میں لے کر گئے جو کہ فلسطین میں موجود ہے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاءوں کی امامت کی۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے تھے سب کو نماز پڑھائی، سب کی امامت کی۔ پھر وہاں سے ان کو لے کر آسمان کے سفر پہ لے جایا گیا۔ جب وہ پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو اس آسمان کے جو دروغہ تھے، آسمان کے دروازے کے جو رکھوالے تھے، پہرے دار تھے، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ان کو پوچھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا محمد کو کیا لانے کی اجازت ہے یہاں پر؟ کہ پہلے آسمان پہ آسمانی سفر کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لانے کی اجازت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آیا ہوں۔ تو دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد جب پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی اپنے دائیں طرف دیکھتے تو دائیں طرف ان کے گروپ تھا اور وہ گروپ کو دیکھ کر مسکرانے لگتے، اور جب بھی اپنے بائیں طرف دیکھتے وہاں پر بھی ایک گروپ تھا، وہ گروپ کو دیکھ کر غمگین ہو جایا کرتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں طرف میں جو لوگ ہیں وہ ان کے جنتی اولاد ہیں، ان کے اولادوں میں سے جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اسی لیے یہ جب بھی دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں۔
اور بائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائیں گی، اسی لیے بائیں طرف دیکھنے پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور اوپر اوپر گئے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر بھی سیم واقعہ پیش آیا، ان کو بھی پوچھا گیا دوسرے آسمان پر بھی کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کہا گیا محمد۔ سیم واقعہ پھر پیش آیا تو پوچھا گیا کہ کیا ان کو یہاں لانے کی اجازت ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے لایا ہوں، تو دروازہ کھولا گیا۔ اسی طرح اوپر چلتے چلتے ان کو ہر آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے۔ اب ایگزیکٹلی کون سے آسمان پر کون سے نبی تھے یہ بتانا مشکل ہے، حدیث میں اس ایگزیکٹلی کون سے آسمان پہ کون سے نبی تھے اس کی ذکر کرنی ہے، پر یہ 5 نبیاں ان کو وہاں پر ملے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی طرح ادریس علیہ السلام ملے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جب بھی سیم واقعہ ہر آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، یہی بات پوچھی گئی کہ کون ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ ساتھ میں کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو لانے کی اجازت ہے؟ ہاں لانے کی اجازت ہے، اللہ کے حکم سے لائے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اور اوپر پہنچے تمام نبیوں سے ملنے کے بعد، تو آسمان کی اس بلندی پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے کہ ان کو قلم کی آواز آنے لگی تھی، جو فرشتے قلم سے لکھتے ہیں وہاں پر، حساب کتاب ہوتا ہے سب کا، چاہے اچھے برے کے اعمال ہو، چاہے کسی بھی طرح کا جو بھی حساب ہوتا ہے وہاں پر جو لکھا جاتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، وہ قلم کی آواز ان کو آنے شروع ہو گئی۔ تو اور آگے جانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب تک آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی امت پر 50 ٹائم کی نمازیں فرض کر دی۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ 50 ٹائم کی نمازیں ایک مسلمان بندے کے اوپر فرض ہوگی، تو وہ اللہ کے اس حکم کو لے کر نیچے اترے۔ جب نیچے اتر رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 ٹائم کی نمازیں فرض کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 ٹائم کی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائے اور ان سے گزارش کرے کہ اس میں کو کم کیا جائے، کیونکہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر جب نیچے آئے پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے سیم سوال کیا، پھر سے انہوں نے کہا کہ اتنے آپ کی اور اللہ کی بارگاہ میں پھر جائیں اور کم کرائیں، کیونکہ آپ کی امت اتنی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہی سلسلہ چلتے رہا جب تک کہ نمازیں 5 نہیں ہو جائے تھی۔ اس کے بعد جب 5 نمازیں ہو گئی وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، تو پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے سیم سوال کیا، سیم بات کہی کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور کم کراؤ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ نہیں، اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ 50 دیے تھے 5 کرا دیا، 5 ہو گئی آلریڈی، اور کتنے کم کرو، اب نہیں کرا سکتا، مطلب میں اب اپنے رب سے، انہوں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر جنت میں گئے، جنت کی پوری سیر کرائی، پورے سدرۃ المنتہا پہ لے گئے، پوری جنت کی سیر کرائی۔ اس کے بعد میں واپس ان کو زمین پر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ تھا معراج کا سفر، جس میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہے ہر مسلمان پر۔ تو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ طائف کی جرنی کیسے ہوئی تھی، طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گئے تھے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، طائف کی جرنی کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔